اب جب پہلی بار 4 مہینے کی جماعت میں گئے تو ہمیں آندھرا کا رخ دیا گیا. ہم نے آندھرا میں وقت لگایا. اس کے بعد ہمیں گاؤں دیہات میں بھیج دیا گیا. تو جب ہمیں گاؤں میں پہنچے تو ہمارے ساتھیوں کی خدمت آئی. تو ساتھی باہر سامان لینے کے لیے کرانے کی دکان پر گئے. وہاں پر ایک اچھی خاصی عمر کی خاتون بیٹھی ہوئی تھی, تھوڑی بوڑھی ٹائپ کی. تو انہوں نے ہمارے ساتھیوں کا حلیہ دیکھا تو کہنے لگی کہ بیٹا کیا آپ لوگ جماعت میں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی آپ کی مسجد میں ہماری جماعت آئی ہے. تو وہ رونے لگی. ساتھیوں نے کہا کہ کیا ہوا, آپ رو کیوں رہی ہیں؟ تو کہنے لگی کہ میرے جو شوہر تھے وہ اسلام کو چھوڑ چکے ہیں معاذاللہ. کہا کہ وہ مرتد ہو گئے. آپ کو ایسے دیکھا تو رونا آ گیا. کہنے لگے بیٹا میں آپ سے گزارش کرتی ہوں تم ایک بار ان سے ملنا اور انہیں سمجھانے کی کوشش کرنا کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی. ساتھیوں نے کہا ٹھیک ہے. ساتھی واپس مسجد آئے اور انہوں نے امیر صاحب کو وہ پورا واقعہ بتایا کہ ایسے ہم سامان لینے گئے تھے اور ایسے ایسے ایک عورت نے ہم سے کہا ہے. تو امیر صاحب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور اس عورت نے, تو ساتھی کہنے لگے امیر صاحب اس عورت نے کہا ہے کہ میرے شوہر سے آپ ملاقات ضرور کرنا. امیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے. تو رات کو عشاء کے بعد ہمارے ساتھی پہلے اس دکان پہ گئے تو اس عورت سے پتہ چلا کہ شوہر گھر پہ ہے. گھر بھی ایسے ہی پاس میں تھا ان کی دکان کے. تو امیر صاحب اپنے کچھ ساتھیوں کو ساتھ لے کے گئے, دستک دی, اس سے بات کی, بہت سمجھایا. جب وہ مان گیا پھر اس سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تھا حضرت؟ تو وہ شخص بڑی عجیب باتیں بتاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم پریشان حال ہوتے ہیں تو قریب کے یہ جو گاؤں کے لوگ ہیں یہ ہماری مدد کرتے ہیں. عیسائیت بہت تھی وہاں پر اور ہمارے بچوں کو اسکولوں میں فری پڑھاتے ہیں, ہمارے گھر راشن بھجواتے ہیں, کھانے بھجواتے ہیں. ہم ان کی خدمت سے بڑے متاثر ہوئے ہیں. جب امیر صاحب واپس آئے مسجد پھر امیر صاحب نے ہم کو یہ ساری چیزیں سمجھائی کہ دیکھو خدمت کتنی بڑی چیز ہے. تمہیں کیا لگتا ہے کہ اسلام تلواروں سے پھیلا ہے؟ بلکہ تلواروں سے نہیں پھیلا ہے. اسلام جو پھیلا ہے وہ آپ الاسلام کے اخلاق سے اور آپ کی خدمات سے پھیلا ہے. اور وہاں ان کے مرتد ہونے کی وجہ بھی وہی تھی کہ جس کام کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی تھی کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں, ان کے ساتھ ہمدردی کریں, تو وہ لوگ کر رہے ہیں. اور لوگ کبھی بھی ایمان تو تمہارے دل میں ہے, وہ تمہارے ایمان سے متاثر نہیں ہوتے بلکہ لوگ تمہارے اخلاق سے متاثر ہوتے ہیں. اور اس کے یہی جواب تھے کہ پریشان ہوتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں تو دوائیں دلواتے ہیں, ہمارے گھر راشن بھجواتے ہیں, ہمارے بچوں کو اپنے اسکولوں میں فری پڑھاتے ہیں. اس خدمت سے وہ متاثر ہو کے انہوں نے کام کیا. اب مسلمانوں ذرا مجھے بتاؤ, یہ خدمت تو ہمارا کام تھا, یہ خیر خواہی تو ہمارے نبی نے ہمیں سکھائی ہے. ایک صحابی کہتے ہیں میں نے اس لیے اسلام کو قبول کر لیا کیونکہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہتے ہوئے سنا تھا کہ لوگوں کہ بھوکوں کو کھانے کھلایا کرو اور اپنے بچوں کو کسی یتیم بچے کے سامنے پیار نہ کیا کرو. تو وہ صحابی کہتے میں نے اس لیے اسلام کو قبول کیا تھا. ایک بچہ آ گیا, کہنے لگا یا رسول اللہ میری ماں کا لباس پھٹ گیا ہے. چاچا کے پاس گیا تو اس نے تو مار کے دھتکار کے بتا دیا. ایک شخص نے آپ کا پتہ بتایا ہے. میرے نبی مکہ میں بیٹھے تھے, اس وقت آپ نے جو چادر اوڑھی تھی وہ اس بچے کو دے دی. اور جب ماں کے پاس سے کہہ کر گیا تھا نا کہ میں حضور کے پاس جاؤں گا, مجھے کسی نے محمد نام کی شخص کا پتہ بتایا ہے اور میں وہاں سے چادر لے کے آؤں گا, تو ماں نے کہا تھا بیٹا مت جا, میں نے سنا ہے وہ بڑا خوبصورت جادوگر ہے, جس سے ملتا ہے اس کو بددین بنا دیتا ہے. لیکن بچے نے ماں کی بات نہیں مانی اور چلا گیا آپ الاسلام کے پاس. اور جا کر جب حضور مکہ میں بیٹھے تھے تو اس نے اشارہ کیا حضور کی طرف ایسے انگلیوں سے اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں یہاں آپ کا دین یا آپ کا اسلام قبول کرنے نہیں آیا ہوں, بلکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میری ماں کا لباس پھٹا ہے, وہ کام کرتی ہے تو لوگ اس کو گندی نظر سے دیکھتے ہیں. میرے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اپنی چادر مبارک اتاری اور اس بچے کو دے دی. تو بچہ کہنے لگا حضور گیا تو میں اپنے چاچا کے پاس بھی تھا لیکن اس بدبخت نے مجھے مار کے بھگا دیا تھا. تو بچہ خوش ہو کے اپنی ماں کے پاس گیا اور کہتا ہے کہ امی دیکھو میں لے آیا چادر آپ کے لیے, اور مصطفیٰ کی چادر تھی, قربان جائے. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ مصطفیٰ نے کوئی چادر پہنی اور اس کی خوشبو اس میں نہ ہو.
جب ماں نے ہاتھ میں لی تو کہنے لگی بیٹا کہیں تو اس کا دین تو نہیں لے آیا؟ کہنے لگا نہیں امی، میں نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں تمہارا دین یا تمہارا اسلام قبول کرنے نہیں بلکہ اپنی ضرورت سے آیا ہوں۔ تو ماں جب چادر کو لے کر ایسے لپیٹتی ہے تو کہتی ہے بیٹا جس کی چادر اتنی خوبصورت ہے اس کا دین کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو لوگ متاثر ہوتے ہیں خدمت سے۔ آج لوگوں نے اپنے ذرا ذرا سے نوالوں کے لیے اسلام کو بیچ دیا ہے۔ جو خدمت کا کام رسول اللہ نے ہمیں دیا تھا آج وہ لوگ غیر کر رہے ہیں۔ اس لیے خدمت کیا کرو، جب اللہ کے راستے میں نکلو گے نا تمہیں جب پتہ چلے گا کہ آج امت کتنی بے حال پڑی ہوئی ہے، آج امت کو اس دین کی امت واقف ہی نہیں ہے کہ آپ الاسلام کی تعلیم کیا تھی، آپ الاسلام کی خدمات کیا تھی، دین نے ہمیں اسلام نے کیسی کیسی باتیں بتائی ہیں، آج ہم اس سے واقف ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکلو، جب نکلو گے تو امت کا درد تمہارے اندر پیدا ہوگا، پھر تمہیں صحابہ کی وہ قربانی یاد آئیں گی، تمہیں بلال کا وہ تڑپنا یاد آئے گا، تمہیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی وہ شہادت یاد آئے گی، تمہیں ابو دجانہ کے تیر کھانے یاد آئیں گے، پھر تمہیں پتہ چلے گا کتنی قربانیوں سے دین ہم تک پہنچے جس کی آج ہمارے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے گزارش ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو تب تمہیں امت کا حال پتہ چلے گا۔